السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ چلو تو ہم اپنا آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ماگو پیا کا تیسرا ایپیسوڈ۔ سنو لڑکی، رضیہ بیگم کی آواز پر ماہی نے پلٹ کر دیکھا جو عالیہ کے کپڑوں کا بیگ بند کر رہی تھی۔ جی بڑی ممانی، گھر کی صاف ستھرائی کا خاص خیال رکھنا اور یہ کچن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں تمہارے لیے صدیق سے کہہ کر میں نے الگ سے چھوٹا چولہا منگوایا ہے، اسے اپنے کمرے میں رکھ لو اور تھوڑا بہت کھانے کا سامان ہے، اس سے بھی کچن سے اٹھا کر لے جاؤ۔ اور ہاں سنو، مہارانی بن کر ایسی مت چلانا، اگر زیادہ بل آیا تو یاد رکھنا میں چھوڑوں گی نہیں، مجھے پتہ چل جائے گا جب میں واپس آؤں تو۔ مجھے ایسے ہی گھر صاف ستھرا چاہیے۔ شکیلہ بیگم بولی، اس بار ہماری آپا بھی کراچی سے آئی ہوئی ہیں، وہ بھی آئیں گی۔ ادھر ان کو کامچور لوگ پسند نہیں ہیں، گندا گھر تو وہ بالکل برداشت نہیں کرتی، اس لیے گھر کی صفائی روز کے روز کرتی رہنا۔ ماہی بیچاری سب کی نصیحتیں سن رہی تھی، مرتی کیا نہ کرتی۔ وہ جانے لگی تو رضیہ بیگم نے آواز دی، ٹھہرو لڑکی، یہ کچھ عالیہ کے پرانے کپڑے ہیں، اپنے پہننے کے لیے لے جاؤ۔ وہ کپڑے اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، باقی سب لاہور جانے کی تیاری مکمل کرنے لگے۔ ماہی بٹیا، او ماہی بٹیا، صدیق چاچا کی آواز سن کر ماہی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ جی صدیق چاچا، آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں بٹیا، جانے سے پہلے ایک بہت ضروری کام تھا جو مجھے کرنا ہے، چلو آپ میرے ساتھ آؤ۔ کدھر کو چاچا؟ آؤ تو صحیح۔ ماہی ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ صدیق چاچا سرونٹ کوارٹر کے پاس جا کر رک گئے اور کسی ہارون کو آواز دی، بھائی ہارون باہر تو آؤ۔ سرونٹ کوارٹر سے ایک نوجوان باہر آئے۔ بزرگ بولے، جی صدیق بھائی، کیا حکم ہے؟ صدیق چاچا، ارے ہارون بھائی، کوئی حکم نہیں، بس گزارش کرنی ہے۔ ماہی جو سر جھکا کر کھڑی تھی، یہ میری بیٹی ہے، اس کو میں اللہ کی پناہ کے بعد آپ کی امان میں دیتا ہوں۔ ہم 2 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اس کا پورا خیال رکھنا اور جو چیز بولے وہ باہر سے لا کر دینا۔ صدیق چاچا نے 5000 کا نوٹ ہارون چاچا کے ہاتھ پر رکھا اور ماہی کو مخاطب کر کے بولے، بیٹا، جس طرح میں تمہارا چاچا ہوں، اسی طرح یہ ہارون بھائی بھی ہیں اور یہ ان کا بیٹا خضر ہے۔ ماہی نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے کھڑا بزرگ اور نوجوان اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ بزرگ نے ماہی کے سرپرست رکھا اور صدیق چاچا کو بولا کہ آپ بے فکر ہو کر جائیں، یہ میری بھی بیٹی ہے۔ ماہی کی نظر اس نوجوان پر تھی۔ ماہی نے دل میں سوچا، بنانے والے نے کیا کیا بنایا ہے۔ وہ نوجوان بلا کا حسین تھا، کندھوں تک آتے کالے بال، چہرے پر بڑی سی بھورے رنگ کی آنکھیں اور چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی اس نوجوان کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ پر وہ یہ سوچ رہی تھی، انسان کے پاس اچھا نصیب نہ ہو تو حسن رل ہی جاتا ہے۔ یہ نوجوان کتنا حسین ہے، پر میری طرح اس گھر میں ملازم کی حیثیت سے آیا ہے۔ چلو بٹیا، صدیق چاچا کی آواز پر ماہی چونک گئی اور واپس اپنے اس چھوٹے سے کمرے میں آ گئی اور گھر والوں کے جانے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ آج اس نے باغ میں دوبارہ جانا تھا۔ اس نے وہ پرندہ بھی تو دیکھنا تھا، کیا پتہ وہ آئے گا یا نہیں۔ اتنے میں باہر سے گاڑی کی آواز آئی اور اسے تسلی ہو گئی کہ سب چلے گئے۔ اس نے سب سے پہلے جا کر پورے گھر کی صفائی کی اور گھر کو بند کر دیا۔ آج تو اس کی آزادی کا دن تھا، وہ اپنی مرضی سے آ جا سکتی تھی، اپنی سریلی آواز میں گانا گا سکتی تھی۔ آج اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس نے سرونٹ کوارٹر کی جانب دیکھا۔ باہر گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہارون چاچا اور ان کا بیٹا اپنے کمرے میں ہی تھے۔ اب وہ بے فکر ہو کر باغ کی جانب چل پڑی۔ باغ میں آ کر وہ چارپائی پر بیٹھ گئی، اسے تکیے کے نیچے سے اپنی گڑیا کو نکالا۔ رانی، تم کو پتہ ہے آج میں بہت خوش ہوں، آج میں سب کی ڈانٹ سے بچ گئی۔ یہ 2 ہفتے میری پوری زندگی کے آزادی کے دن ہیں اور اس آزادی کو میں کھل کر جینا چاہتی ہوں۔ رانی، تم جانتی ہو میرا دل کرتا ہے وہ بڑے درخت پر ایک خوبصورت جھولا ہو اور میں بہت سارے جھولے جھولتی رہوں۔ اب وہ اپنی گڑیا سے باتوں میں مصروف تھی، کسی کے قدموں کی آہٹ نے اسے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کیا۔ سامنے دیکھا تو وہی نوجوان خضر تھا۔ ارے کیا دنیا میں انسان کم ہو گئے ہیں جو اپنے دل کی باتیں اس گڑیا سے کر رہی ہیں۔ ماہی اسے دیکھ کر ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی اور بولی، ہم جیسے لوگوں کے لیے انسانوں کا کال پڑ گیا ہے، ملازموں کو کب کوئی منہ لگاتا ہے۔ ارے کیوں نہیں لگاتا، میں بھی تو ملازم ہوں۔ تو ایسا کرتے ہیں، ملازم سے ہی باتیں کریں۔ ماہی تو خود میں محدود رہنے والی لڑکی تھی،
پر خضر کی باتوں نے اس پر کچھ تو اثر کیا اور وہ اس سے ہنستے بولنے لگی۔ آپ کے بابا آپ کو ڈھونڈتے ہوں گے۔ نہیں، میں ان کو بتا کے آیا ہوں، میں باغ کی طرف جا رہا ہوں۔ اور ماہی مسکرا دی۔ پہلی بار اس ظالم کو مسکراتے ہوئے خضر نے دیکھا، جیسے ساری دنیا کی خوبصورتی اور معصومیت اس چہرے پر آ گئی ہو، جیسے سورج اسی چہرے پر پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو۔ مسکرانے سے ماہی کے چہرے پر پڑے ہوئے ڈمپل گہرے ہو گئے۔ خضر کو لگا جیسے ساتوں سمندر اس کے ڈمپل پر آ گئے ہو۔ وہ حسن اور سادگی کی اسم کو اپنی آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ وقت یہیں پر رک جائے اور وہ اسے ہی مسکراتا دیکھتا رہے۔ ماہی نے خضر کی جانب دیکھا اور اسی کو اپنی طرف مکمل یکسوئی سے دیکھتے ہوئے ماہی نے نظر جھکا لی۔ خضر کو ماہی کی یہ ادا ایسی لگی جیسے اس کی جان نکل جائے گی۔ خضر کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیسے ماہی کو اپنے دل میں جلتا ہوا عشق کا آتش کدھا دکھائے۔ ماہی نے کہا، اب میں چلتی ہوں اپنے کمرے میں۔ خضر نے بھی اس کے قدموں کے ساتھ اپنے قدم ملا لیے۔ وہ اپنے کمرے میں اور خضر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماہی کمرے میں آ کر اپنے دل کی بے ترتیب سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ یہ آج پہلی بار ہوا تھا اس کے 22 سال زندگی میں کہ اس کے دل میں کسی مرد کا تصور اچھا لگا۔ میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ کیا میں پاگل ہوں؟ اگر ماموں اور ممانی کو پتہ چل گیا وہ لوگ مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ میں تو وہ بد نصیب ہوں جسے محبت کا حق بھی نہیں۔ یہ تو بس اس کی اپنی سوچ تھی، ورنہ محبت نے تو اپنے پنجے بڑے گہرے گاڑے تھے اس کے دل میں، پر اس کو ابھی اندازہ نہیں تھا یہ عشق تو اب آتش کدھا بننے والا تھا۔ محبت اپنے پورے عروج کے ساتھ اس کے دل کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ بس ایک بار اور پھر محبت نے دل کو اپنا گھر کرنا تھا۔ ماہی کے قدم خود بخود کھڑکی کی جانب چل پڑے اور وہ سرونٹ کوارٹر کو دیکھنے لگی جہاں خضر تھا۔ دروازہ تو کمرے کا بند تھا، سامنے بھی کوئی نہ تھا۔ یہ تو اس کا وہم تھا کہ سامنے کوئی نہ تھا، اب تو وہ اس کے آس پاس ہی رہتا تھا، کیونکہ خضر کو اس کا عشق اب سکون نہیں کرنے دیتا تھا۔ خضر نے بابا کے گرد جو حصار کیا تھا، اس سے کوئی بھی اس کے بابا کی خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتا تھا، جس سے پتہ چل سکتا کہ جعفر جن انسانوں کی دنیا میں موجود ہے یا نہیں۔ بابا نے خضر کو کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا اور پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ جب سے باہر سے آئے ہو کھڑکی کے پاس کھڑے ہو؟ کچھ نہیں بابا، ایسے ہی گھر کا معائنہ کر رہا تھا۔ آپ بھی مصروف تھے، قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اس لیے میں کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر گھر دیکھنے لگا۔ خضر بے پناہ طاقتوں کا مالک ہے، وہ اپنی محبت کی بات کو ابھی راز ہی رکھنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ بابا کو اس بات کا پتہ چلے۔ وہ ایک آدم زادی کے عشق میں گرفتار ہے، کیونکہ اب تک ماہی نے اپنی محبت کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ جب تک وہ اپنی محبت کو تسلیم نہیں کرتی وہ یہ بات سب سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا ہے کہ ایک پرندہ کھڑکی سے اندر داخل ہوا اور ایک انسانی روپ دھارا۔ وہ ضیاء تھا جو ایک خبر لایا تھا کہ اسماعیل بابا سے کوئی کتاب لینا چاہتا ہے اور وہ اس کتاب کے لیے جنگ کرنے کو بھی تیار ہے۔ تو کیسے پتہ اور وہ کون سی کتاب ہے؟ بابا آپ نے مجھے کبھی نہیں بتایا اس بارے میں۔ جعفر جو قرآن پاک کو بند کر کے ایک طرف رکھ رہے تھے، خضر اور ضیاء کو اپنے پاس بٹھایا اور بولے، میں اس کا ذکر تو نہیں کرنا چاہتا تھا، پر بات حد سے بڑھ گئی ہے۔ ریمبو اور اسماعیل شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور وہ کتاب میرے پردادا نے ریمبو اور اسماعیل کے پردادا سے چھین لی تھی۔ اس کتاب میں شیطانی منتر ہیں جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے۔ وہ کتاب نسل در نسل ہمارے پاس آ رہی ہے۔ میرے پردادا نے کہا تھا اس کتاب کو کوئی جن ذات ختم نہیں کر سکتا، بلکہ کوئی آدم ذات ہوگا جو اس کتاب کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ ابھی تک کوئی ایسا آدم ذات نہیں آیا۔ اس کتاب میں اس آدم ذات کے لیے چند نشانیاں ہیں، جو نشانیاں اس آدم ذات میں ہوں گی وہی آدم ذات اس کتاب کو ختم کرے گا۔ میرے پردادا نے بتایا تھا اس آدم ذات کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ نماز اور تہجد کا پابند ہوگا۔ وہ آدم ذات کسی جن ذات کی محبت میں گرفتار ہوگا، اسے اللہ کی طرف سے مدد شامل ہوگی۔ جس جن ذات سے وہ محبت کرے گا اس میں اس کی محبت کی طاقت شامل ہوگی۔ خضر اور ضیاء نے پوچھا، بابا وہ کوئی عورت ہوگی یا مرد؟ جعفر نے بتایا کہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتہ، بس یہ پتہ ہے وہ کتاب کوئی آدم ذات ہی ختم کرے گا۔ اگر وہ کتاب ریمبو اور اسماعیل کے ہاتھ لگ گئی
تو کوکاف میں طوفان آ جائے گا۔ وہ کتاب ابھی تک محفوظ ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ خضر و ضیاب اب کافی فکر مند ہو گئے تھے۔ بات یہ تو نہیں تھی کہ خضر کوئی کمزور جن تھا، اس کی طاقتوں کے آگے سب بے بس تھے، اس لیے تو وہ کتاب حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ماہی نے دروازے پر دستک دی۔ ضیاب نے دوبارہ پرندے کا روپ دھارا اور جائے نماز کے پیچھے ہو گیا۔ خضر نے دروازہ کھولا، سامنے دشمن جان تھی۔ وہ میں یہ چائے بنا کر لائی تھی چچا کے لیے، آ جائیں اندر۔ آؤ بیٹی، کیوں زحمت کی؟ نہیں چاچا، چائے کا وقت ہے اس لیے لائی ہوں۔ میں اپنی بھی ادھر ہی لے کر آئی ہوں، آپ سے باتیں بھی کروں گی اور چائے بھی پی لوں گی۔